بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا بچوں، ہم نے آج شروع کی تھی سورۃ الانفال جو ہے، سورۃ الانفال کے حوالے سے یہ جو ہے نا 2 ہجری کے پاس جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں کیا حالات بیان کیے گئے ہیں؟ بنیادی طور پہ وہ جنگ بدر کے احوال ہیں اس کے اندر، کیونکہ جنگ بدر کے حوالے سے جو تھا اس میں زیادہ تر، اور پھر کچھ ہجرت کے جو تھے، ہجرت کرنا مسلمانوں پہ فرض تھا، یہ اس حوالے سے تھا۔ پھر میراث کے احکام کچھ بتائے گئے کہ اس وقت جو عارضی طور پہ احکام نافذ کیے گئے تھے اس بارے میں۔ پھر جنگ بدر کا جو ہے نا قصہ جو ہے، اصل میں ہوا کیا تھا جنگ بدر کے اندر، کہ یہ جو مکہ والے تھے یہ جایا کرتے تھے، شام جایا کرتے تھے اپنی تجارت وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے مکہ والوں نے جو تھا یہ حضرت سعد جو تھے بن معاذ کو، یہ قبیلہ اوس کے جو تھے سردار تھے، ان کو دھمکی دی تھی کہ جناب اگر آپ لوگ اگر آئے نا مکہ کے اندر تو اب ہم کیا کریں گے اس میں سے، تو اپنی ان کی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے وہ کیا، پھر یہ ساتھ چلے گئے۔ پھر ابو سفیان جو تھے یہ ایک قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے، لشکر وغیرہ لے کر گئے ہوئے تھے، شام کی طرف گئے ہوئے تھے، تو اور اس میں سے جو تھے 40 مسلح افراد تھے، اور باقی جو تھے ان کے پاس اور بہت زیادہ ساز و سامان تھا، اتنا ساز و سامان کہ ہر طرح کا مطلب بہت مال و دولت ان کے پاس، ساری چیزیں وہ تھیں ساتھ اس میں سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ان کی جا کے اس مال کے اوپر جا کے ہم قبضہ کرتے ہیں۔ اور مال پہ قبضہ کرنا جائز تھا، یہ نہیں تھا کہ جائز نہیں تھا۔ کیوں نہیں جائز تھا؟ دیکھو بات یہ تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم کیا کریں گے، آپ کو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ جو ہے آپ کو، اور انہوں نے مسلمانوں کی بکریاں اور جا کے مکہ سے بھی جا کے یہ ارد گرد سے جا کے یہ لوٹ مار کرتے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی وہ تھا کہ جب یہاں سے اگر کوئی قافلہ گزرتا ہے اور یہ جا کے کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو اس کو کیا کر دیا جائے، ان کی سپلائی لائن کو روک دیا جائے، تاکہ یہ ان کو ایک ذرا نقصان پہنچے مالی طور پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی چلو جی چلتے ہیں۔ 313 کے قریب لوگ تیار ہو گئے، 313 ساتھی جو تھے، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، دیکھو ذرا 60 زیریں تھی ٹوٹل جو ہے۔ اور یہ جو تھا ساتھ لے کے نہیں گئے تھے تلواریں وغیرہ جو ہیں اس میں سے۔ اب آپ کہو کہ جی 313 بندے ہیں، تلواریں اتنی تھوڑی سی اور اتنی وہ جو ہے، عرب تو کیا تھے وہ تو لازمی ان کے پاس، ان کا تو یہ جو اسلحہ تھا یہ ان کا زیور ہوتا تھا، ان کے پاس ہوتی تھی سب کچھ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ اصل میں دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بے سر و سامانی کے اندر بھی مسلمانوں کی کیسی مدد کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہوا کہ اس بے سر و سامانی کے اندر ہی ایک وہ تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں سے کیا ہوا کہ جی، اور حضرت سعد نے ان کو کہا بھی تھا، اچھا ان کو کہا بھی تھا، ایک تو جنگ چل رہی تھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، دوسرا کیا تھا، حضرت سعد بن معاذ پہلے ہی انہیں متنبع کر رہے تھے کہ ان کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ اچھا حضرت سعد نے پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم لوگ اگر اپنے اس طرح کے اگر معاملوں پہ آؤ گے تو ہم بھی کیا ہوں گے، ہم بھی آزاد ہیں اب۔ تیسرے یہ کہ اس دور میں شہری اور فوجی افراد کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، کوئی وہ نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا کہ شہری کون ہے تو فوجی کون ہے تو فلاں کیا ہے۔ کسی معاشرے کے تمام بالغ مرد مقاتلہ لڑنے والے کہلاتے تھے، یعنی قافلے کی سرکردی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی جو کھلا دشمن تھا، اور اس کے ساتھ 40 مسلح افراد سے ہر ایک قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمانوں کے سامنے میں پیش رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگی کی تیاری کر رہے تھے۔ اور یہ قافلہ بھی اگر کامیابی سے موقع پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت میں بڑے اضافے کا سبب بننا تھا۔ تو آپ سپلائی لائن کو کاٹتے ہیں ہمیشہ۔ اب یہ کہنا کہ جی ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کیوں کرنے جا رہے تھے، اس لیے کرنے جا رہے ہیں نا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کریں گے، یہ اگر ہمارے خلاف جو ہے اس مال کو استعمال کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا کرو گے، آپ اس کو روکو گے ان کو؟ تو ایک پولیس کافی سے حملہ کرا دینا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت یا محض اناد کا کرشمہ ہے، اس وجہ سے ان کے واقعات کا انکار کرنا درست نہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال جب سفیان کو آپ کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کو مشورہ دی، دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ جائے، بالکل جو تھا نا ویسٹ کے اندر جو چلا گیا تھا، بالکل ویسٹ کے اندر جو تھا نا اس میں سے۔ تو ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لوہے میں غرق ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مثلا جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے یہی رائے دی کہ ابو جہل سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا، مسلمانوں کی تعداد سازوں ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار مسلمان دشمنی میں پیش تھے مارے گئے اور دوسرے 70 افراد گرفتار ہوئے، باقی لوگ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔
یہ جو تھا. تو اب دیکھو ذرا اس کو, سورۃ الانفال مدنی ہے, آیات 75 ہیں, رکوع اس کے 10 ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے نا. یسألونک عن الانفال, اے پیغمبر لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول, تو کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا اختیار کیا اللہ رسول کو حاصل ہے. فاتقوا اللہ, تو لہٰذا تم اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور آپس کے تعلقات درست کر لو. یعنی وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, آپس کے تعلقات. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اصل میں اب یہی بات آ گئی تھی کہ دیکھو, تو صحابہ کرام جو تھے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک حصہ اسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہا تھا, دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا تھا, اور تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا تھا. تو 3 قسم کے لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. یہ چونکہ پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت کے بارے میں مفصل ہدایات نہیں آئی تھی, تیسرے حصے نے سمجھا کہ جو مال انہوں نے اکٹھا کیا وہ نہیں کا ہے. زمانے جاہلیت میں ایسا ہی شاید تھا کہ وہ کیا ہوتا تھا کہ جو مال جمع کر لیا, جس نے جمع کر لیا وہ اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد پہلے 2 گروہوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ بھی جنگ میں برابر کے شریک تھے, بلکہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے وقت زیادہ اہم خدمات انجام دیتے تھے, انہوں نے اس مال میں حصہ دار ہونا چاہیے. یہ ایک فطری تقاضا تھا, جس کے آپ پر بحث کی بھی نوبت آئی. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہ کہنا کہ انہوں مال کی خاطر ایسے کر رہے تھے, نہیں بھائی. وہ جو تھا نا, ایک وہ تھا کہ بھئی ہمارا کیا اس میں کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. جب مسلم کے پاس یہ پہنچا تو یہ آیتیں نازل ہو گئیں, اور اس میں سے ٹھیک ہے, تو آپس میں کیا رہو, صلح کر کے رہو. اور اسی لیے اسلام نے کیا دیا, اسلام نے کہا کہ جو جنگ کے اندر شریک ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے, حصہ ہوتا ہے اس میں سے. جو بھی جنگ میں جاتا ہے اس کا حصہ ہوگا اس میں سے. تو اب اس میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, اللہ اکبر. مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. واذا تلیت علیہم آیاتہ, اور جب اس کے سامنے جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں, زادتہم ایمانا, تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. سمجھ آئیے. تو مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں, دیکھو بچو, جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان اور مضبوط ہوتے ہیں, اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے, بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجات ہیں, مغفرت ہے, اور جو ہے وہ باعزت رزق ہے. ورزق کریم, ٹھیک ہے نا, اللہ کے ہاں. دیکھو ان کے لیے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ معاملہ ایسے ہی ہے, کما اخرجک, کما آئے تو یہ تشبیہ دینے کے لیے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ, اسی لیے کیا بریکٹ میں لکھا ہے کہ تقسیم کا معاملہ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں نکالا کہاں سے, ربک من بیتک بالحق, کے حق کی خاطر نکالا. وان فریقا من المؤمنین لکارہون, اور جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی. اصل میں کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, تو اب یہ ہوا تھا کہ جی جن کو مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی, مال غنیمت جمع جب ہو گیا تھا تو ان کا یہی خیال تھا نا کہ انہی کے پاس رہے. لیکن فیصلہ کیا ہوا, برعکس ہوا. فیصلہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک تو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو, انسان کی ہر خواہش لازمی نہیں ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ویسا ہی مل جائے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو بہتری جو ہوتی ہے نا بعض دفعہ اسی کی اس میں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو ابو جہل اصل میں تو کیا تھا, گئے تو مسلمان گئے تھے قافلہ لوٹنے کے لیے, لیکن کیا ہوا, قافلے سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں کی کیا ہو گیا, ان کو فائدہ حاصل ہو گیا. فائدہ حاصل ہوا نا, ابو جہل مارا گیا, 70 سردار مارے گئے, اس میں 70 قیدی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسلمانوں کی خواہش کے تو وہ تھا, مسلمان تو نہیں چاہتے تھے اس طرح, لیکن کیا ہوا, ایسے ہی کیا ہوا کہ یہ جو معاملہ اس میں سے یہ جو تھا اپنا مال غنیمت کا معاملہ ہے, یہ بھی کیا ہے, تمہیں اگرچہ لگ رہا ہے, ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس کیا ہو, لیکن جو تھا اس میں سے. اچھا اب آپ یہ کہو کہ اس کا صحابہ کیوں ان میں دل میں کیوں آ رہی تھی ان کی, یہ جو ہے بھائی شاید جو تھا ایک آدمی اگر اس نے پہلے سے دیکھا ہو کہ بھئی جس کے پاس یہ مال آتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے, تو اب آپ سے کوئی اگر لے رہا ہو تو آپ کو ایک فطرتاً ایک کیا ہوتا ہے کہ بھئی میرا مال کیوں لیا جا رہا ہے مجھ سے, میرا مال کیوں لیا جا رہا ہے.
تو اس وجہ سے کیا تھا ان کے دل کے اندر، دوسرے جو لوگ تھے وہ تھے کہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں ملنا چاہیے، تو اللہ کا حکم آ گیا تو انہوں نے کہا بس اب کیا ہو گیا، اب تو اللہ کا حکم آ گیا، اب اس لیے ہمارے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کرتے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو۔ اب یہ ڈانٹ ٹپٹ بھی ہو رہی ہے تھوڑی بہت ذرا، سمجھ آ رہی ہے بات کی، یہ ڈانٹ ٹپٹ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ کہ جناب، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، صحابہ کا یہی تو مقام تھا کہ صحابہ کی اگر کچھ ہوتا تھا تو اللہ کی طرف سے اسی وقت ہی کچھ نہ کچھ ان کو کھچائی ہو جایا کرتی تھی، اور اس میں وہ ہو جاتا تھا کہ جناب اس میں سے اسی تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو صحابہ کی تو انہوں نے دوسروں کے سامنے زندگی گزار لی ہے، ان کی وہ ہو گیا، اگر ان کے اندر کوئی بشری تقاضوں کی وجہ سے کوئی کمی کوتاہی کا معاملہ ہوا بھی تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کو ویسے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اور اس میں سے جو تھا، اور یہ جو غزوہ بدر والوں کے بارے میں تو ویسے ہی آ گیا تھا، بدر والوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اب تم جو مرضی کر لو، تم کیا بخشے ہوئے ہو، تم اب جو مرضی کر لو اس میں سے۔ اس لیے صحابہ کے ساتھ تو کیا تھا، معاملہ ہی ایسا تھا کہ ان کی بشری تک، اچھا دیکھو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بچوں کہ دیکھو وہ بھی ایک انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، لیکن انہوں نے کیا کی ہے، انہوں نے زندگی گزار کے ہمیں دکھایا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر وہ خواہشات کا چیزیں ہوتی نا جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو ہم کہہ سکتے تھے جناب وہ تو تھے ہی کچھ اور لوگ تھے نا، وہ تو کیا تھا، ان کے اندر تو خواہشات تھی ہی نہیں نا، ان کے اندر تو یہ چیزیں تھی ہی نہیں، اس وجہ سے انہوں نے شریعت کی پابندی وہ بڑی کر لیتے تھے، اور ہمارے ساتھ تو بیوی بچے ہیں، ہمارا تو اور معاملات ہیں، ہمارے سامنے تو بڑی زندگی کے تقاضے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں ان کو بھی ہمیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان کے اندر بھی تقاضے تھے، بشری تقاضے تھے، لیکن ان سے بھی کچھ نہ کچھ وہ ہوتے تھے معاملات، آپس میں بحث مباحثہ ہوتا تھا، لیکن جب حکم آ گیا اور ڈانٹ ٹپٹ ہو جاتی تھی تو فوراً وہ کرتے تھے بالکل بس ایسے جیسے کہ بالکل انہوں نے کوئی تھا ہی نہیں، معاملہ ہی نہیں تھا۔ تو دیکھو یجادلونک فی الحق، وہ تم سے حق کے معاملے میں ایسے اس کے واضح بعد متوینا کانما یساقون الی الموت، یہ ایسے بحث کر جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے کے جا رہا ہے، وہم ینظرون، اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تو ایک جو ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ اذ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، دیکھو دو گروہوں میں سے ایک تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا نا، یا تو تجارتی قافلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا تمہیں کیا مل جائے گا، دشمن کا جو دوسرا جو مسلح لشکر جو ہے وہ تمہارا ہوگا۔ اس یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اچھا جی، اور تمہارا کیا تھا، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں مل جائے، یعنی مسلمانوں کی خواہش تو یہ تھی نا کہ وہ مال غنیمت، یعنی جس سے مال غنیمت حاصل ہو جائے وہاں سے، تو مسلمانوں کی خواہش تو یہ تھی، لیکن کیا تھا، ان تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، ٹھیک ہے نا، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے، احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ تو تمہیں بعض دفعہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، تمہیں ایک چیز کیا ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تمہیں ایک چیز یہ جو تھی نا ان یحق الحق بکلماتہ، کہ جو اللہ تجھے چاہ رہے تھے، اور اس میں سے تو بعض دفعہ ہمیں ایک چیز ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بڑی بہتریاں رکھتے ہیں، جس میں آ رہا ہے لیحق الحق وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، دیکھو تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ہی وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ کتنی ناگوار ہو۔ اسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، دیکھو فَاسْتَجَابَ وہ اجابہ کے معنی میں، کل پڑھا ہے نا، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اجابہ کے معنی میں، سمجھ آ رہی ہے بات کی، کل پڑھنا، ورنہ باب استفعال ہے تو باب استفعال کے اندر تو طلب کے معنی، تو فاستجابہ تو مطلب یہ تو نہیں تھا، یہاں پہ تو اجابہ کے جواب آیا ہے، استستغیثون یہ استغاثہ، یہ باب طلب کے معنی آ رہے ہیں باب استفعال کے اندر، اچھا یہ باب مدد طلب کرنا، غوث کیا ہوتا ہے، مدد کے معنی، استستغیثون ربکم، اور اچھا جی، اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور تو اس نے تمہیں فریاد کا جواب دیا، فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اس نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے، مردفین، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، 1000 کا جو ہے نا لشکر جو ہے نا فرشتوں کا وہ تمہارے اوپر گا۔
تو اب کہتے ہیں جی وما جعلہ اللہ الا بشرا. اچھا جی، اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ خوشخبری بنے، الا بشرا ولی تطمئن به قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو. ومن نصر الا من عند اللہ، اور مرنا مدد کسی اور کے پاس سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے چاہا کہ مسلمانوں کو دکھانا تھا کہ دیکھو تم چاہ رہے تھے کہ یہ سو، اللہ نے کہا کہ چلو تمہارا مقابلہ ان کے ساتھ کرواتے ہیں، اور آج ان کی کیا کرتے ہیں، آج ان کی جو ہے نا اس میں سے ان کا حشر جو ہے نا وہ ہو جائے گا. کہتے ہیں اس یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اللہ اکبر، وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. اب دیکھو ذرا اور یاد کرو، اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، جب تم پر سے کیا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے غنودگی طاری کر رہا تھا. مسلمانوں کو غنودگی آ گئی تھی. اچھا، اصل میں جب دیکھو دشمن کے ساتھ جب بڑی ایک وہ ہوتی ہے نا، لشکر ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے اتنا بڑا لشکر آ جائے، 313 اور ادھر 1000، 3 گنا سے بھی زیادہ وہ لوگ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پاس کیا ہے، وہ تو جنگ و ساز و سامان کی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں، اور پوری اس کے ساتھ جنگ کی تیاری ہے ان کی. مسلمانوں کی تیاری بھی کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو گھبراہٹ تو ہونی تھی نا. تو اب کیا کیا، تو صحابہ پر نیند طاری ہو گئی. تو نیند کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان ایک تر و تازہ ہو گئے. تو اور اس میں اتاری سکون ملتا رہا ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. اونودگی آ جاتی نا بندے کو تھوڑی سی دیر کے، جیسے آپ بس میں جا رہے ہوتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کو اونودگی آتی ہے، پھر آپ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں، پھر اس میں سے خطرناک سفر ہو تو آپ کو ایک تھوڑا سا، تو اس یغشیکم النعاس امانۃ منہ، جب تم سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ٹھیک ہے نا، اور وہ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا. کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، چاہے تم سے شیطان کی گندگی دور کرے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، ٹھیک ہے نا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اب ہوا بھی کیا تھا، یاد رکھو، انہوں نے اچھی جگہ قبضہ کی ہوئی تھی. یہ جب پرانے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی نا، تو ایک بات یاد رکھنا، پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں اس میں وہ پانی کی جگہ کو قبضہ کیا جاتا تھا. جو پہلے لشکر میدان میں ہوتی تھی تو جو لشکر آتا تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ پانی کی جگہ کو قبضہ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. اور زمین کیا ہونی چاہیے وہاں پر، ٹھیک ہے نا، سخت ہونی چاہیے جہاں پہ ان کے پاؤں جمے رہے اس میں سے. اچھا جی، مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریتلی تھی، پانی بھی نہیں تھا، پاؤں جمتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، دشواری پیش آ رہی تھی، گھوڑے دوڑانے ایسا کچھ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بارش برسا دی. جب بارش ہوئی نا تو آپ کو پتا ہے بارش جب ہوتی ہے نا تو ریت کیا ہو جاتی ہے، ریت جم جاتی ہے، ریت بڑی مزے کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور مسلمانوں کے پانی بھی کیا ہو گیا، جمع ہو گیا، اور ان کی زمین جو تھی نا اس میں سے تھوڑا سا وہاں پہ کیچڑ جمع ہوا ہے. تو اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی. ایک منٹ ایک منٹ، پاز کریں اس کو، پاز کریں، یہ کیا ہو جاتا ہے یار. جی، کہتے ہیں کہ جی اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو تھے نا قدم جو ہے نا جما دیے. اب آ گیا جی، اس یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. تو وہ وقت بھی یاد کرو، میں نے کل کہا تھا نا، اس وہ وقت یاد کرو، اس یوحی ربک الی الملائکہ، جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ انی معکم، کہ ٹھیک ہے نا کہ جی میں تمہارے ساتھ ہوں. اب تم کیا کرو، فثبتوا الذین آمنوا، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سألقی الرعب یہ مفعول بھی ہے، تو میں انقریب پھر، اچھا جی، تو میں اس میں سے کیا کروں گا، میں کافروں کے دلوں میں روب طاری کر دوں گا. فی قلوب الذین کفروا الرعب واضربوا فوق الاعناق، اور پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو. واضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ. بنان جوڑوں کو جوڑ کہتے ہیں، تو ہر انگلیوں کے ہر جوڑ کے اوپر ان کو ضربیں مارو ان کو. ذالک بانہم، یہ کیوں، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا اپنا دیکھو، ذالک بانہم شاق اللہ، یہ شاق اللہ، یہ وہ جو آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مد کے ساتھ جو ہے شاق کا، شاق اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب.
یہ کیوں ان کے ساتھ؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے. اچھا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار. ٹھیک ہے نا، یہ تو سب تو اب چکھ لو ذرا. ذالکم فذوقوا، ذرا یہ تم چکھ تو لو. ٹھیک ہے نا، فذوقوا. اور یہ بھی کہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہے اس کے علاوہ کیا ہے حقیقت؟ یہ کافروں کے لیے اصل عذاب تو دوزخ کا ہے. یہ دنیا میں بھی اللہ تمہیں کریں گے، ذلیل کر رہے ہیں، اور آخر میں بھی تمہارے لیے عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو زحفن، ٹھیک ہے نا، تو جب کہ اچھا جی، تو کہتے ہیں جب وہ تمہارے اوپر کیا آ رہے ہوں، اچھا جی، زحفن یعنی اس حال میں کہ وہ تمہارے اوپر چڑھائی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اذا لقیتم الذین کفروا زحفن فلا فلا تولوہم الادبار، تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، یعنی بھاگنا نہیں ہے جنگ سے، جنگ سے نہیں بھاگنا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو، یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو، جو میں نے دبرو الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة، کہ اگر کوئی بھاگتا ہے نا تو وہ کس وجہ سے بھاگتا ہے؟ جنگی چال کی وجہ سے، یا جماعت سے ملنا چاہتا ہے تاکہ ہم دوبارہ سے ذرا حملہ ان کے اوپر کریں. ٹھیک ہے نا، تو اس کی بات تو اور ہے، یعنی ٹھیک ہے نا، وہ تو اور بات ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اس کی تو بات اور ہے. لیکن جو اس کی بات تو، مگر اس کے علاوہ جو ہوگا نا، جو اس سے کرے گا فقط باء بغضب من اللہ، تو اس کے پیٹ پھیرے گا اس کا تو اللہ سے غضب لوٹے گا وہ. ٹھیک ہے نا، اللہ کا غضب لے کر. وما واہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. مطلب ہے جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ادھر حکم یہی تھا کہ چاہے دشمن کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جنگ بدر میں بھاگنے کی اجازت نہیں تھی. ہاں صرف یہ کہ تم پیچھے لشکر کو اور لے کر آؤ، یا کیا ہے تم جو ہے نا اس وجہ سے کہ تاکہ جنگی چال کے طور پہ کہ دشمن ادھر آئے تو آپ پیچھے سے حملہ کر دو اس کے اوپر، لیکن جنگ سے بھاگ جانا اس کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اچھا جی، اب آگے جو ہے نا اس میں آپ کو خود بھی بتائیں گے، البتہ بعد میں شروع تفصیل صورت کی آیت 65 میں اور 66 میں بیان فرمائی گئی ہے. پہلے کیا تھا؟ دشمن جتنا مرضی ہو جائے آپ بھاگ نہیں سکتے. لیکن پھر کیا کیا گیا؟ دشمن کی تعداد اگر دگنی یا اس سے کم ہو تب تو میدان چھوڑنا حرام ہے، یعنی ڈبل ہے یا اس سے کم ہے تو بھاگنا حرام ہے. لیکن تعداد اس سے اگر زیادہ ہو تو پھر اجازت دے دی گئی تھی کہ پھر آپ میدان چھوڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، سمجھ آئیے بات کی؟ ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو تھا یہ صرف دو صورتیں جو تھیں جنگی صورت کے اندر سے. لیکن پہلے یہ تھا کہ چاہے دشمن کتنا ہی 100 گنا زیادہ کیوں نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھاگنے کی وہ نہیں ہو سکتی، اس میں سے آپ نہیں بھاگ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے کہہ دیا گیا تھا. فلم تک طلوع ولاکن اللہ قتلهم، چنانچہ مسلمانوں حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا، ولاکن اللہ قتلهم، بلکہ انہوں نے تو اللہ نے ان کو قتل کیا تھا. وما رمیت اذ رمیت ولاکن اللہ رما. اور اے پیغمبر جب تم نے مٹی پھینکی تھی، مٹی پھینکی تھی نا اس نے، اور اٹھا کر ان کو پھینکی تھی کہ ان کی آنکھوں کے اندر وہ پڑ گئی تھی مٹی جو ہے، تو کہتے ہیں آپ نے یہ پھینکی نہیں تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے ہی کروایا تھا، تاکہ ولاکن اللہ رما، یعنی اللہ نے ہاتھوں سے کروایا تھا. اور تاکہ اسے ولی یبلی المؤمن منہ بلاء حسنا، تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین کیا کرے، بلاء حسنا، اللہ ان کو کیا کرے گا اس میں سے، اس آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھے اجر عطا کرے. ٹھیک ہے نا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ. اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا چاہتا تھا. وہن کمزور جیسے نا، موہن اوہنا یوہنوں سے موہن. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر دے ان کے اوپر کمزوری طاری کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے یہ ایک وہ کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا، قدرت دکھا رہے تھے.
اب آ گیا ان تستفتحو فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، ان تستفتحو فقد جاءکم الفتح، تو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، وَإِن تنتہو فهو خیر لکم، اگر تم باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تعودوا نعود، اور اگر اگر تم پھر وہی کام کرو گے، یعنی اگر تم پھر اس طرح کی حرکت کرو گے نعود، تو پھر ہم بھی ایسے ہی کریں گے، اچھا تمہارے ساتھ، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، ٹھیک ہے نا، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے نا، تو اگر تمہارا جھتہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، تم ولو کا صورت، چاہے تم کتنے زیادہ ہو جاؤ گے، تمہاری اس میں سے نہیں ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، ٹھیک ہے نا، وانتم تسمعون، اور اس کی تابعداری سے منہ مت موڑو جبکہ تم اس کے احکام کو سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے تو یہ تھے کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں، ان شر الدواب عند اللہ، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین شر الدواب، دابا جانوروں کو کہتے ہیں نا، دابا اس کی جمع کیا آ گئی، دواب، ٹھیک ہے نا، تو بدترین جو جانور وہ کیا ہیں، وہ بہرے گونگے لوگ ہیں، سم، اسم کسے کہتے ہیں، اسم جو ہے نا، اسم پھر اس کی جمع سم آتی ہے، بہرا، البکم، ابکم کی جمع کیا آتی ہے، بکمن، گونگے، تو وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایسے لوگ بدترین جانور ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یعنی یہ بدترین لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، یہ لَأَسْمَعَهُمْ، یہ اس کا جواب، لو کے بعد یہ لَأَسْمَعَهُمْ، یہ لام تاکید جو آتا ہے نا، لَأَسْمَعَهُمْ، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اگر اللہ کے علم میں ان کو کوئی بھلائی ہوتی، اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی، لو علم اللہ فیم خیرن لاسمعهم، تو اللہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا ہے، یہ تھے ہی کیا تھے، ان کے اندر توفیق ہی نہیں تھی، ولو اسمعوا لتولوا وهم مورزون، لیکن اب جب ان کے بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے گا تو پھر بھی کیا کریں گے، وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے، لتولوا وهم مورزون، یہ پھر بھی بھاگ جائیں گے، اگر ابھی ان کو وہ کر بھی دیا جائے نا، تو مطلب ہے کہ ان کے اندر یہ تھا نا، ٹھیک ہے نا، اب اس اشکال ہوتا ہے بچوں، اشکال یہی ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کا پھر کیا قصور ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا کیا قصور ہے، اللہ نے کہا نا قصور انہیں کا ہی ہے، قصور انہیں کا ہے، ان کے اندر خود طلب اور جستجو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر خود ہی حق کو طلب کرنے کی وہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی وہ تھے، اگر اگر وہ آئیں گے بھی تو تب بھی کیا ہوں گے، یہ غفلت کے ساتھ آئیں گے، اور ہر ایک اس میں ہوتے، دیکھو نا، ہر میں اس طرح زندگی گزار رہا ہوں جیسے جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اور مجھے کسی کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ سمجھ سے محروم ہوتا ہے، وہ سمجھ آ بھی جائے تو نوٹس نہیں لیتا، ہر وقت سر منہ موڑے رہتا ہے، یہ دیکھو بچوں، اسی لیے یاد رکھو، ہمیشہ اپنے اوپر کبھی بھی وہ نہ رہو کہ میں جو چل رہا ہوں نا بس میں صحیح کر رہا ہوں، باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بعض دینداروں کے اندر بھی ایک مزاج بن جاتا ہے کہ بھائی بڑوں سے مشورہ کبھی نہیں لینا، خود ہی اپنی عقل کے اوپر کیا کرتے رہتے ہیں، طے کر لیا، بس ہمیں سمجھ آ چکی ہے، اب ہم خود ہی چلیں گے، ہمیشہ اپنوں کو بڑا، کسی کو بڑا بنا کے چلو، کبھی بھی جو ہے نا خود اپنی عقل پہ فیصلے نہ کرو، کبھی بھی اپنے اس پہ سے نہ کرو، ورنہ کیا ہوگے، بہت مار کھاؤ گے، بہت مار کھاؤ گے، اور نہیں تو چلو اگر کسی کو بڑا نہیں مانتے تو کم سے کم چھوٹوں سے ہی مشورہ کر لو، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جناب ہم سب سے بڑے ہیں تو پھر اپنے سے چھوٹوں سے ہی مشورہ کر لو، لیکن یہ چیز کہ مجھے جو میری عقل میں آ گیا بس وہی کیا ہے میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ٹھیک ہے نا، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرو، اذا دعاکم، جب تمہیں اس بات کی طرف بلائیں، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، آہا، جو تمہیں زندگی دینے والی بات چیز ہے اس کی طرف آؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یاد رکھو
کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ بھائی اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم سب اس کی طرف اکٹھے کر کے لے کے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھو ذرا، اللہ اکبر، اب حضرت جو فرمائیں گے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو پیچھے جو یہ بات چل رہی تھی کہ دیکھو زندگی بخشنے والی جو ہے نا، تو کہتے ہیں اول تو اسلام کی دعوت کے احکام ایسے ہیں کہ اگر ان تمام انسان تو عمل کرنے لگے تو دنیا میں پرسکون زندگی ضمانت دیتے ہیں۔ عبادات کے علاوہ جو روحانی سکون کا بہترین ذریعہ ہے، اسلام کے تمام معاشرتی، معاشی، سیاسی احکام دنیا کو نہایت خوشگوار زندگی فراہم کرتے ہیں۔ دوسری طرف زندگی اصل آخرت کی ابدی زندگی ہے، تو وہ زندگی محسوس ہوگی، تو زندگی دنیا کی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے، اب یہاں پہ اگلا مطلب کیا تھا کہ اللہ آڑ بن جاتا ہے۔ اللہ کیسے آڑ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے، اگر اس کے دل میں کبھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور وہ طالب حق کی طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس سے مدد مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہ کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں اور وہ گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر غلطی ہو بھی جائے تو اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس طرح کسی کے دل میں حق کی طلب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے رجوع نہ کرتا ہو تو اسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی تو دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی تو فوراً گزرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ انسان کیا ہوتا ہے، گناہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہو جاتے ہیں، وہ آڑ بن جاتے ہیں، اس میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ رو رہا ہوتا ہے، اچھا میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، میرے ساتھ فلاں کیوں ہوتا ہے، میں تو ہلکی سی کبھی کوئی کوتاہی کرتا ہوں میں پکڑا جاتا ہوں، اور باقی جو ہے نا لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے ہیں۔ او بھائی تو خوش ہو کہ تیرے ساتھ کیا اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تم ایک دفعہ گڑبڑ کرتے ہو تو ایک ہی دفعہ میں کیا ہو جاتے ہو، پکڑے جاتے ہو، اور دوسرے کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرے اس میں سے جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں آڑ بن جاتے ہیں، انسان کے دل کے اندر ایک وہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہی آپ کو کسی طرف جڑ جانا، یہ بھی کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر کوئی نیک خیال ڈال دیتے ہیں، کسی نیک کام کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، انسان کے اس میں سے وہ ہو جاتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کبھی جو ہے نا، ہم خود نیک نہیں ہوتے لیکن ہم نیکوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی نیکی کے شوق پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے اب آ گیا وَاسْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاسْكُرُوا، اور وہ وقت یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، اور کیا تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم لوگ زمین میں کیا تھے، جنہیں تمہیں لوگوں نے سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، یعنی ٹھیک ہے نا، تم اچھا جنہیں تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، مستضعفون فی الارض، کمزور جس کے یہ تھے، تخافون، اور تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم، اچھا تمہیں کس نے ٹھکانہ، کس نے دیا، اللہ نے دیا نا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ یاد کروا رہے ہیں، دیکھو میرے بندو، تم یاد تو کرو تم کیسے حالات کیا تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ٹھیک ہے نا، لا تخون اللہ والرسول، اچھا جی اس طرح، تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا نہ کرنا، بے وفائی نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سے ایسے ہی وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب مت ہونا، لا کے ساتھ یہ آ رہا ہے، اچھا لا تخون اللہ اور رسولہ وتخونوا، اور نہ تم خیانت کرنا اپنی امانتوں کے ساتھ کہ تم جانتے ہو آپس کی جو امانتیں ہیں اس کے اندر بھی خیانت نہ کرنا، وَاعْلَمُوا، جان لو، ٹھیک ہے نا، کہ تمہارے اچھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ اکبر، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہیں، تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ کہ عظیم انعام جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ دیکھو بچوں، یہ جو ہے نا مال اور اولاد کی محبت انسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، بری نہیں ہے، لیکن آزمائش یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا،
ٹھیک ہے نا. تو نافرمانی اگر اولاد کی وجہ سے آپ نافرمانی کر رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، غلط ناجائز سفارشیں کر رہے ہیں، غلط طریقے سے بچوں کو وہ بچا رہے ہیں آپ، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ آپ پکڑے گئے ہیں آپ جو ہے. ایسے ہی مال جو ہے، مال ہو، اللہ تعالیٰ دیں آپ کو مال، اچھا مال ہو، اس میں سے جائز موقعوں پہ اس کو استعمال کریں، نیکی کے موقع پہ استعمال کریں، لیکن اگر اس کی محبت دل میں گھس گئی ہے نا، اور اسی کے اندر ہی آپ پھنس گئے ہیں، دنیا کی چکا چوند روشنیوں کے اندر ہی آپ گم ہو گئے ہیں، اور کپڑے اور چیزیں اور یہ اور وہ ہر وقت یہی چیزیں آپ کے سروں پہ سوار ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بس سمجھ لو کہ کیا ہو گیا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے پھر. ٹھیک ہے نا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا آپ لوگوں کہ آپ اچھا کپڑا نہ پہنو، بچوں پہنو، اچھا کپڑا پہنو، اچھے گھروں میں رہو، سب کچھ رہو، لیکن دل میں ذرا سی بھی کیا نہ ہو، اس کی طرف ذرا بھی توجہ بھی نہ ہو، اس چیز کی طرف توجہ بھی نہ ہے. اور اگر آپ کی توجہ اگر آتی ہے نا، تو اس کو نکالنے کی کوشش کرو کہ جو نا یہ میرے دل سے نکلنی چاہیے، اس کو برا سمجھو کہ مجھے جو ہے نا اتنی زیادہ اس کی طرف میری توجہ کیوں ہونی چاہیے، دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ کیوں ہونی چاہیے. سوچو اس چیز کو، اس کو برا جانو کہ کبھی بھی اس میں سے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اولاد کی محبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اولاد کی محبت کیا کرتی ہے، نافرمانی کے اوپر اتارتی ہے، تو یہ جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہے پھر. اس لیے جو ہے اس کو بھی ایک وہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے گا. فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرق. جیسے قرآن کو بھی فرقان کہتے ہیں، فرقان عظیم. یہ کیا کرتا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کی تمیز تمہیں دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری بخشش کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تقوی جب اختیار کرتا ہے تو انسان کو حق اور باطل کے درمیان میں کیا ہو جانا چاہتا ہے؟ فرق پتہ چلتا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اب دیکھو ذرا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور اے پیغمبر وہ وقت بھی یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے. کیوں؟ لِيُثَبِّتُوكَ، تاکہ تمہیں کیا کر لیں؟ لِيُثْبِتُوكَ، اثبت یثبتو سے. ٹھیک ہے نا. لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ لِيُثْبِتُوكَ. اب کیوں؟ تاکہ تمہیں گرفتار کر لیں. ٹھیک ہے نا. اسبتا یثبتو سے مطلب ہے کہ اس میں سے لیثبتو کا، تاکہ تمہیں یہ گرفتار کر لیا جائے. او یقتلو کا، یا تمہیں قتل کر دیں. او یخرجو کا، یا تمہیں وطن سے باہر نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ منصوبے بنا رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا ہے. مکر جو ہوتا ہے نا، مکر کا مطلب یہاں سے یاد رکھنا، مکر تو اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب مکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ منصوبوں کے بیان میں ہوتا ہے. سازش نہیں ہوتی ہے، سازش کی وہ چیز نہیں ہوتی ہے. ان کے لیے جب آئے گا تو ان کی سازش کے معنی میں آئے گا. اور اس میں سے ہوگا نا تو یہاں پہ تدبیر، اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے. یہ جو ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. سازش تو وہ کرتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے، جو قادر نہیں ہوتا کسی چیز کے اوپر. اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ اس کو مشاکلہ کہتے ہیں. مشاکلہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایسے جب لفظ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بلاغت میں انشاءاللہ جا کے پڑھو گے، انہی کے لیے لفظ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تم جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو تو ہم بھی کیا کریں گے. تو الفاظ بھی اس طرح کے لے کے آتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا. اچھا جی، اب وہ کیا کہتے تھے؟ یہ جو ہے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں نا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، تو ہم بھی ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کیا ہیں؟ یہ قرآن کچھ اور نہیں، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں. یہ کہہ دیتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا، ٹھیک ہے نا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اچھا جی، اب یہ بھی دیکھو ذرا آگے، یہ ترکیبی بڑے اس میں سے وہ بھی ہیں. اور ایک وقت وہ بھی تھا، ٹھیک ہے نا، ایک وقت وہ بھی تھا، یعنی ٹھیک ہے نا، جب انہوں نے کہا تھا اس قالو، یہ ان کا وہ ہے اللہم، یا اللہ، کہ یا اللہ. یہ دیکھو اس لیے اس کو کیا کر رہے ہیں، نیچے کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ ان کے الفاظ کے طور پہ انورٹڈ کامرس میں لے کر آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا, یہ ان کا مقولہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا مقولہ ہے, اچھا یاد رکھنا. اس لیے اس کو کیا کہہ رہے ہیں, وَإِذْ قَالُوا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا, وَإِذْ قَالُوا اللہم, انہوں نے کیا کہا کہ ان کان ھذا هو الحق, ان کان ھذا هو الحق, یہ حق کا کیوں آیا, ٹھیک ہے نا, ھذا هو الحق, یہ جو ہے نا ان کان ھذا الحق, یعنی اس میں سے من عندک فامطر علینا, تو کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے, میں نے دیکھا, فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے, اویتنا بعذاب علیم, ٹھیک ہے نا, یا ہم پر کوئی اور تکلیف دے, عذاب ڈال دے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا ہم پر کیا کر دے, ہم پر کیا کر دے کوئی اس میں سے, تو یہ اس میں سے عذاب کی اس میں سے آ جائے. ہوا بھی لے کر آئے ہیں, تو یہ فرق کیا, کانا ہاضا ہوا الحق کا, یہ اس کے لیے خبر کے طور پہ لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں فصل لے کر آئے, کانا ہاضا الحق نہیں لے کر آ سکتے تھے, اگر یہ لے کر آئیں گے تو پھر کانا ہاضا الحق سے لگے گا کہ یہ موصوف صفت تو نہیں بن رہے کہیں. تو یہ جو ہے نا, اگر یہ قرآن ہی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حق ہے, تو ہم کو تکلیف دے, عذاب آ جائے پھر اس میں سے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ اکبر, وما, ٹھیک ہے نا, یہ آ گیا وما کان اللہ لیعذبہم, یہ کانا منفی کی خبر, یہ کیا پڑھا تھا پچھلے سال, کانا منفی لام کیا تھا, ٹھیک ہے نا, کانا منفی کی خبر پہ جو لام داخل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, میں نے بتایا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا وما کان اللہ لیعذبہم, ٹھیک ہے نا, وما کان اللہ لیعذبہم, اور اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے, یہ وہاں پہ ان مقدر ہونے کی جو ہم نے پڑھی تھی اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے, تو اب آ گیا جناب, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کہ آپ اللہ ایسا نہیں کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب ان کے درمیان آپ موجود ہوں. وما کان اللہ معذبہم, اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا, ٹھیک ہے نا. ہاں لام جہد تھا نا, لام جہد, لام جہد میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, کانا منفی کی خبر پہ جو لام داخل ہوتا ہے اس میں اس کو کہتے ہیں لام جہد کہتے ہیں. پڑھا تھا, نہیں پڑھا تھا بچوں, بھول جاتے ہو نا یہ ساری چیزیں. وما کان اللہ معذبہم, اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں, وہم یستغفرون, جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ استغفار کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کریں گے ان کو اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو اصل میں تو یہ تھا کہ یہ مستحق تو تھے کہ ان کو عذاب دیا جاتا, لیکن کیا کیا گیا, ٹھیک ہے نا, کہ جب تک پیغمبر جب اس بستی میں موجود ہوتے ہیں ان پہ عذاب نہیں آتا. ہاں جب بستی چھوڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, ورنہ مکہ میں کیا آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا, عذاب آ جانا چاہیے تھا مکہ کے اندر, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ان کو اس میں سے. اور اسی طرح ہی مکہ میں بہت سے مسلمان استغفار کرتے رہتے ہیں, تو اس میں کیا عذاب جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ساتھ یہ غفران کا جب یہ کرتے تھے نا, طواف بھی کرتے تھے مشرکین, تو استغفار کی تو یہ کرتے تھے, تو استغفار کرتے رہتے تھے, اس لیے کیا نہیں ہوا, ان کے اوپر عذاب نازل اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه, ان اولیاءه, یہ ان نافیہ ہے, ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. اچھا, اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے, وما لهم الا يعذبهم الله, اچھا ان میں ہے کیا خوبی, کیا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ کیا ہے, وہم, حالانکہ جبکہ کیا کریں, وہم یصدون عن المسجد الحرام, یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں, اور وما کانوا اولیاء, حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہے, وہ اس کے کیا نہیں ہے, متولی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسلمانوں کو روک رہے تھے. یہ حضرت سعد بن معاذ کا واقعہ آ گیا نا, حضرت سعد بن معاذ کا, ٹھیک ہے نا. سعد بن معاذ کا جو میں پڑھا تھا, ہم نے شروع میں ابھی جو پڑھا تھا, سعد بن معاذ کو روک رہے تھے کہ تم اگر آئے نا تو ہم کیا کریں گے, اب تمہیں چھوڑیں گے نہیں اس میں سے, تو یہ نکل جائیں. تو یہ کیوں, یہ کس بات پہ روک رہے ہیں, یہ کیوں روک رہے ہیں, ان اولیاءہ الا المتقون, متقی لوگوں کے سوا کسی کے اور قسم لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وما كان صلاتهم عند البيت الا مقاء وتصدیہ, یہ تصدیہ, یہ وہ آ گیا صدا یصدی تصدیہ, باب تفیل کا مصدر آ گیا, اچھا تصدیہ اس میں سے. اب آ گیا, اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کیا ہے, وما کان صلاتهم عند البیت الا مقاء وتصدیہ, سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہے,
یہ جو تھی یہ ان کی جو نمازیں تھیں سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں. لہٰذا فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، لہٰذا اے کافرو جو کافرانہ باتیں تم نے کر رہے ہو ان کی وجہ سے اس عذاب کو مزہ چکو. ان الذین کفروا، بے شک کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، یونفقون اموالہم، اور اپنے وہ مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کیوں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک لیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ثُمَّ تَكُونُ، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تو خرچ تو کریں گے مگر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے الی جہنم یحشرون، وہ کیا ہوں گے، جہنم کی طرف ان کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اور یہ آخرت میں ان لوگوں کو کیا ہوگا، کیوں، اچھا جی، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دیں. لیمیزا، تمیز جسے کہتے ہیں نا، میزا یمیز سے جو ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ گندے اور اچھے لوگوں کو کیا کر دیں، تمیز ہو جائے، ان میں کیا ہو جائے، کہتے ہیں نا دونوں کو جدا کر دیا جائے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک کے حق کا کیا بنا دیا جائے، عَلَى بَعْضٍ، اچھا جی، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، تو ان کو کیا کر دے، ایک ڈھیر بنا دے. اور اچھا جی، فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، اور اس ڈھیر کو اللہ جہنم میں ڈال دے. ٹھیک ہے نا، فَيَرْكُمَهُ، تو اللہ تم کو ڈھیر بنا کے کیا کرتے ہیں اس میں سے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ کیا ہیں، یہ لوگ ہیں جو سراسر خسارے کے اندر ہیں، یہی لوگ ہیں جو سراسر کیا ہیں، خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا جو ہے نا، یہی لوگ خسارے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس چلو جی بچوں، یہاں پہ کیا ہوگا، 4 رکوع